بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال جل سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. رواه الترمذي وغيره. محترم حاضرین، علماء کرام، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہو اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے، جس نے ہمیں اسلام، قرآن کریم اور توحید جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی. اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں وہ تمام سہولیات فراہم کی، ہدایت کے وہ تمام سامان فراہم کیے جس کے ذریعے ہم حق و باطل میں، صحیح غلط میں، کھرے کھوٹے میں، اندھیرے اجالے میں، حلال و حرام میں، توحید اور شرک میں، بدعات اور سنت میں آسانی سے فرق کر سکیں. ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. بعد ذلك درود سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد العربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کی سعی اور کوشش اور آپ کی امانت و دیانت داری کے بعد دین اسلام امت محمدیہ کے افراد تک پہنچا. پوری دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ بغیر کسی خیانت اور کوتاہی کے آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا اور اسلام مکمل محفوظ ہو گیا. ہمارا یہ بھی منہج ہے کہ نبی محترم کا نام آنے کے بعد اگر کوئی مومن صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے تو امت میں وہ شخص بڑا بخیل ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے وہ شخص بخیل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
الصلاة کے بعد۔ آج کا عنوان بہت ہی اہم، حساس اور موجودہ معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ امت کا المیہ یہ ہے کہ شروع ہی سے، روز اول ہی سے، یعنی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے نفوس قدسیہ دنیا میں موجود تھے، تبھی سے امت مختلف خانوں میں بٹنے لگی، اور ایک طبقہ جس نے حق کو جانتے بوجھتے چھوڑ دیا، اور سوائے چند صحابہ کرام کے جن میں مقداد ابن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے علاوہ تمام صحابہ کرام کو مرتد قرار دیا، جس کو امت نے، تاریخ نے رافضہ اور روافض کا خطاب عطا کیا۔ المیہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنی دسیسہ کاریوں سے اسلام اور مسلمانوں کو ہر ممکن تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ قرآن کریم کو ناقص کتاب بتا دیا، اس طرح سے قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، قرآن پر شکوک و شبہات قائم کیے، اور جو قرآن کریم کا اعتماد اور جو تیقن لوگوں کے دلوں میں قرآن کے بارے میں تھا، اس کو کہیں نہ کہیں متاثر کیا۔ بہت ساری صورتیں اپنی مرضی سے بنا لی، سورہ علی، سورہ ولایت، سورہ فاطمہ، فلاں فلاں، اور ان کو قرآن کریم سے الگ رکھنے کی وجہ سے قرآن کو ناقص کتاب قرار دیا۔ قرآن کریم کے بعد جو دوسرا بنیادی اصول تھا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث صحیحہ تھی۔ تو اس طبقے نے، روافض نے، احادیث کے اعتبار کو ختم کرنے کے لیے، احادیث کی عظمت کو فنا کرنے کے لیے صحابہ کرام کی شخصیات کو سب و شتم شروع کر دیا۔ انہیں مشق ستم بنایا، کیوں؟ تاکہ جن صحابہ کرام نے احادیث روایت کی ہے، جب ان کی شخصیات کا اعتبار ختم ہوگا، جب وہ شخصیات ہی معتبر نہیں رہے گی، تو وہ جو روایات انہوں نے کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ساری روایتیں غیر معتبر ہو جائیں گی۔ لہذا ڈائریکٹ حدیث کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ حدیث کے روات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شخصیات کو فراموش کیا، پامال کیا، رسوا کیا، ان کے ساتھ سب و شتم کا کام کیا، اور یہ ظاہر کیا کہ سوائے چند صحابہ کے سارے اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اہل سنت والجماعت، محدثین اور علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، جس نے زندگی میں بھلے ہی ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، وہ بھی تمام صحابہ کرام یہ باکمال شخصیات ہیں، ان کی نیتوں پر کسی کو شک نہیں ہے، ان میں کسی طرح کی تفریق جائز نہیں ہے، اور سارے کے سارے صحابہ کرام عدول ہیں، انصاف پسند ہیں، کسی کو بھی انصاف کی کیٹیگری سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام کا بنیادی منہج ہے، جس کا یہ عقیدہ اور ایمان نہ ہو، صحابہ کرام کی شخصیات تو بڑی بات ہے، کسی ایک صحابی پر بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے
اس لیے قرآن کریم کے بعد صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کیا، مخدوش کیا، اور دشمنان اسلام نے پوری شریعت کا، اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی۔ یہ شیعہ علی کہلائے، روافض کہلائے، ان میں 150 سے زائد فرقے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور روافض کی بات نہ ہو تو وہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دی۔ محرم کے بارے میں قرآن اور حدیث میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت میں کوئی اور نقشہ ہے، اور عجمی معاشرے میں خاص طور سے جو عجم کے علاقے ہیں، اس میں محرم کی کوئی اور شبیہ ہے جس کا کوئی واسطہ شریعت سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے ہے، نہ نبی محترم کی سیرت سے ہے، نہ صحابہ کرام کی سیرت سے ہے، بلکہ 4 صدی ہجری میں ایجاد ہونے والی مختلف طرح کی بدعات کا تعلق موجودہ مسلم معاشرے سے ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سورہ توبہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کے یہاں مہینوں کی یہ گنتی اس دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، انہی 12 میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح، اس آیت کریمہ کی تفسیر ایک حدیث میں ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، یوں تو اس پر بڑی تفصیلی بات کہی جا سکتی ہے، مگر میں آج صرف سرسری ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الزمان قد استطاع كهيئته يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم گھوم کر اپنی پہلی حالت پر آئے گا، ہمیشہ گھوم کر پہلی حالت پر آ جاتا ہے، یعنی مہینہ پہلا ہے، پھر پہلے مہینے سے جس سال کا آغاز ہوگا، سال کے اختتام پر پھر پہلا مہینہ دوبارہ آئے گا، اور یہ اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو بنایا ہے، جب سے اللہ کا یہی نظام ہے، یعنی مہینے کی گنتی کو کوئی دھکا نہیں لگا سکتا، کسی طرح کی تحریف نہیں کر سکتا، من مانی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جتنی گنتی رکھی ہے وہی باقی رہے گی، اور جن مہینوں کو رب ذوالجلال نے حرام کیا ہے انہی مہینوں کو حرام کیا جائے گا۔ اپنی مرضی سے ان میں نسی جائز نہیں ہے، جیسا کہ کفار کیا کرتے تھے، جیسے من میں آتا تھا کسی مہینے میں لڑائی جھگڑا کر لو، جنگیں کر لو، اور اس کو اپنی مرضی سے حلال کر لو، اور اس کے بدلے میں 1 مہینہ کوئی بھی حرام قرار دو اور 4 کی گنتیاں پوری کر دو۔ بات ایسی نہیں ہے، اس کی تردید کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت کے مہینے کون سے ہیں؟ 3 متوالیات، 3 تو کنٹینیو ہیں، ریگولر ہیں، ایک کے بعد ایک ہے، ذو القعدہ، ذو الحجہ و محرم، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ اور مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، فسق و فجور، بدل جہاں عدم حرام ہے۔ ان کی حرمت کا پاس و لحاظ اسلام آنے سے پہلے
تو اس دن کی حرمت کو اسلام نے باقی رکھا. تو ہم محرم کے بارے میں جو جانتے ہیں، قرآن نے ہمیں جو بتایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ محرم 12 مہینوں میں حرمت والا مہینہ ہے، اور مہینوں کے مقابلے میں ان میں لڑائی جھگڑوں سے خصوصاً گریز کیا جائے. دوسری چیز جو اس مہینے سے متعلق ہے وہ اس کا 10واں دن ہے. عربی میں 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں. عاشورہ یعنی 10واں دن. اس کی تاریخ کیا ہے؟ ذرا پیچھے جائیں. موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے اور فرعون کی ظالمانہ حکومت تھی، فرعون کا کوئی سرکولر جاری ہوتا اور تمام فرعون کے سپہ سالاران اور ذمہ داران بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف جاتے اور ظلم کی، جبر کی ساری انتہا پار کر دیتے. اشارہ ملتا تو ماؤں سے ان کے شیر خوار بچوں کو چھین کر تلواروں پر اچھال کر ان کے سامنے قتل کر دیتے. ظلم و جبر کی آخری انتہا. قرآن کریم میں جس کا نقشہ کھینچا گیا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی. کس سے؟ یہودیوں کو خطاب ہے. یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، آل فرعون کے مظالم سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں دردناک تکلیف دیتے تھے. یذبحون ابناءکم، وہ تمہاری بستیوں میں گھستے، تمہارے جوان لڑکوں کو مار دیتے اور جوان لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے، ان کی عصمت سے کھیلتے، معصوم بچوں کو لڑکوں کو مار دیتے، جوان جنگجوؤں کو مار دیتے. عورتوں کو چھوڑتے تو اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے چھوڑ دیتے. اس سے دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یاد کرو فرعون اور آل فرعون کے ان مظالم سے ہم نے تم کو نجات دی، جس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. نجات کیسے دی؟ راتوں رات بنی اسرائیل نے تیاری کی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے بنی اسرائیل نکل گئے، اور جب سمندر کے کنارے پہنچے صبح ہو رہی تھی تو پیچھے فرعون پورے لاہور لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا. کیسا وقت اور کیسا منظر رہا ہوگا. سامنے سمندر ہے اور پیچھے وقت کا سپر پاور حاکم، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، جس کی فوج عظیم الشان فوج ہے، ہر طرح کے ہتھیار سے لیس ہے. وہ فوج پیچھے چلی آئی اور بنی اسرائیل کے ہتھے کمزور خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے چوپائے جانور بھی ساتھ میں ہیں، گھر کا سارا ساز و سامان ساتھ میں ہے، اور وہ نکل جانا چاہتے تھے، مگر فرعون کو پتہ چل گیا اور آج فرعون یعنی اور اس کے لشکر نے پیچھے سے حملہ کر دیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ڈریے مت، اپنے عصا کو سمندر میں مار دیجیے. سمندر میں عصا مارنا تھا. دنیا نے دیکھا، آسمان و زمین نے دیکھا، تاریخ نے رقم کیا. وہ سمندر جس کی موجوں سے لوگ ڈرا کرتے تھے، اس کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجیں دونوں طرف رک گئی اور درمیان میں ایک نشیبی راستہ بن گیا. اللہ نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل کو لو اور اس راستے سے نکل جائے. وہ راستہ پار کر رہے تھے. تاریخ نے یہ منظر نوٹ کیا تھا. یہ محرم کی 10 تاریخ ہی تھی. جب پورا راستہ کراس ہونے لگا سمندر کے بیچ سے، تو بنی اسرائیل پلٹ کر دیکھ رہے تھے کہ اسی راستے پر فرعون اور آل فرعون نہ آ جائے. ایک خوف، ایک دہشت تھی. سمندر کے اس پار ہو گئے. فرعون نے بھی دیکھا اور آل فرعون نے دیکھا، فرعون کے لشکر نے دیکھا تو آگے بڑھے.
اللہ رب العالمین نے حکم دیا سمندر کو اور اس کی موجیں آپس میں مل گئی، پانی مل گیا، اور اس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے وقت کے بعد ظالم و جابر بادشاہ فرعون اور اس کے پورے لشکر کو اللہ نے ان کمزور مومنوں کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے، دنیا کے ہر ظالم کو جو کسی فرد کو، کسی خاندان و قبیلے کو، کسی قوم اور نسل کو کمزور سمجھ کر ظلم کے پہاڑ توڑے، اس کو اس تاریخ پر ہمیشہ نظر کرنا چاہیے کہ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ظلم جب اپنی آخری انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، ضرورت آتی ہے، یہی اللہ کا نظام۔ تو ظالم کے ظلم سے مومنوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی 10 محرم کا ایک بڑا پیغام ہے۔ جیسے ہی عاشورہ کا دن آئے گا، جن لوگوں کی نظر اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ہوگی، جن کی نظر محمد عربی کی سیرت پر ہوگی، جن کی نظر صحابہ کرام کی سیرت پر ہوگی، وہ کبھی بھی بے چین نہیں ہوں گے، وہ مطمئن رہیں گے، اور یہ درس ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم پنپتا نہیں، ظلم کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے اور ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو دوسرا پیغام تو محرم کا یہ تھا کہ فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے، چنانچہ یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل فرمایا کہ مکہ میں ہجرت سے پہلے قریش بھی محرم میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت سے قریش مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ اپنے معمول کے مطابق جب مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک دوسری روایت جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ والیہود تصوم یوم عاشورا فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر موسى على فرعون فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم فصوموا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کا تو پرانا معمول تھا، روزہ رکھا کرتے تھے محرم کی 10 تاریخ کو، لیکن آپ نے مدینہ میں جب یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا عام لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے بتایا هذا اليوم الذي ظهر موسى على فرعون، یہی وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور آل فرعون پر فتح اور کامیابی و کامرانی عطا کی، غلبہ عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے روزہ رکھا، ہم موسیٰ کی اقتداء میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کی اقتداء میں ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، موسیٰ کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ بھی اپنے وقت کے پیغمبر تھے، میں بھی اپنے وقت کا نبی ہوں، تو نبی کو نبی سے زیادہ قرابت ہے، رشتہ داری ہے، لہذا آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اگر وہ بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، ہم بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں تو ان کی مخالفت تو نہیں ہوگی، انہی کے جیسا عمل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مدینہ کے آخری ایام کی بات ہے، آپ نے فرمایا لیکن باقی العام المقبل لا اصوم النفاسع،
تو میں 9 محرم کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا. 10 کو تو ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے. شکرانے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے میں شریک ہوا چاہتے ہیں, مگر 9 کو رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہوتی رہے. لہذا ہمیں بھی 2 دن روزہ رکھنا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے اس روزے کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا, تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ, مجھے یقین ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے اللہ گزشتہ 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک دن کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اور چونکہ ہمیں ایک نہیں رکھنا ہے اسی لیے ہمیں 9 بھی رکھنا ہے, 10 بھی رکھنا ہے. ہاں اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ 10 کے ساتھ 11 کو رکھ لے, مگر روزہ 2 رکھنا ہے. اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو ہم محرم کو اگر جانتے ہیں تو اس لیے جانتے ہیں کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے. قرآن میں اللہ نے بھی کہا اور فرامین میں جناب رسول اللہ نے بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم محرم کو جانتے ہیں تو اس ناطے سے جانتے ہیں کہ محرم ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ظالم کا ظلم جب حد کو پہنچے گا تو فنا ہو کر رہ جائے گا, اور ظالم کا انجام ویسا بھی ہوگا جیسے کسی دن فرعون اور آل فرعون کا انجام ہوا تھا. محرم کے تعلق سے ہمیں اگر شریعت نے کچھ بتایا ہے تو یہ کہ 10 محرم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے میں شرکت کی نیت سے روزہ رکھا, اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحابہ نے بھی روزہ رکھا اور 9 اور 10 کو رکھا. اس لیے ہم 9 اور 10 محرم کو روزہ بھی رکھیں گے. اور آگے بڑھیے, محرم کے بارے میں شریعت نے ہمیں جو بتایا وہ یہ کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت تھا, اسلامی حدود بڑھ رہی تھی, بہت سارے نئے علاقے مسلم علاقوں میں ضم ہو رہے تھے, کام کاج بڑھ رہا تھا, تو ایک کیلنڈر کی ضرورت تھی. اس وقت ایرانی, رومی اور عیسوی تینوں کیلنڈر جاری تھے دنیا میں, مگر صحابہ کرام کی بصیرت والی نگاہ, شریعت سے ان کی سچی محبت اور خلوص یہ تھا کہ وہ آپس میں بیٹھے, اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم بیٹھ کر کے اپنا ایک مخصوص کیلنڈر بنائیں جو اسلامی مہینوں کی بنیاد پر بنایا جائے. چنانچہ کہاں سے آغاز کیا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے, تو صحابہ کرام میں سے اکثر نے مشورہ دیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیا جائے, کیونکہ محرم کے مہینے میں ہجرت کی اجازت مل گئی تھی. صحابہ کرام اکا دکا ہجرت کرنے لگے تھے, اس لیے ہجرت کا تعلق مکی اور مدنی دونوں زندگیوں سے ہے. اور جب ہم ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں گے تو ہمیشہ مسلمانوں کی نظر ہجرت کے حوالے سے ہجرت کے اسباب پر بھی ہوگی اور مکی و مدنی دونوں زندگیوں پر ہوگی. اس لیے ہجرت کے مطابق کیلنڈر بنایا گیا اور محرم سے اس کا آغاز کیا گیا. افسوس کی بات ہے ہمیں وہ اسلامی مہینوں کے نام نہیں معلوم. ہمارا روزانہ کا شب و روز کا معمول ہے, ہم عیسوی کیلنڈر استعمال کر رہے ہیں. اپنے تمام ضروریات میں ہم انگریزی تاریخ لکھتے ہیں. ہمارے بچوں کو انگلش مہینے یاد ہیں لیکن المیہ ہے. افسوس ہے, جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو عربی مہینے یاد نہیں ہے. اور جو مسلمان عربی مہینوں کو جانتے ہیں وہ بھی عربی مہینوں کو ان میں کی جانے والی بدعات اور خرافات کے حوالے سے جانتے ہیں. جیسے محرم تعزیہ اور ماتم کا مہینہ, وہ مہینہ جس میں کھچڑا بنایا جاتا ہے,
جس میں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں شب برات ہے اور حلوے بنائے جاتے ہیں، تو اسلامی مہینوں کے نام اگر جینا کچھ مسلمانوں کو یاد بھی ہے تو بدعت کے حوالے سے یاد ہے، ایسے نام یاد نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑے خسانے کی بات ہے، ہماری نسلوں کے لیے بڑے فکر کی بات ہے، ہمیں اسلامی مہینوں کا صحیح تعارف بھی نہیں ہے۔ تو ہم ان مہینوں کو اسلام کے نظریے سے جانتے ہیں اور ہجرت کے تعلق سے جانتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے تعلق سے جانتے ہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا مسلمانوں نے، اور مکہ میں اپنی زمین جائیداد گھر دکان ساری چیزیں چھوڑ کر، اور کئی تو ایسے تھے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی زندگی بھر کی کمائی چھوڑ کر، خالی بدن کے کپڑے پر صرف اللہ کی رضا کے خاطر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو ہجرت کا ایک درس ملتا ہے محرم کے مہینے سے۔ یہ تو وہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق محرم کے مہینے سے ہے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزہ رکھنے کا معمول تھا انبیاء کرام کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام، ارے صحابیات، ازواج اپنے معصوم بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ ربیع بنت معبد فرماتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتی ہیں عاشورہ کا، اور مسجد بھی لے کر جاتی، اور مسجد میں بچے اگر بھوک اور پیاس کا شکار ہوتے، انہیں احساس ہوتا تو ہم ساتھ میں کھلونے بھی لے کر جاتے، بچوں کو کھلونا دے دیتی مگر انہیں روزے کی عادت ڈلواتی تھی، روزہ رکھواتی۔ لیکن جب رمضان کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن شاء یصوم ومن شاء یفطر، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے یا نہ رکھے، ہم تو روزہ رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے۔ اس کی فضیلت تو ختم ہو گئی رمضان کے روزے کی وجہ سے، مگر اس کی فضیلت باقی ہے، قیامت تک باقی ہے۔ یہاں تک کی بات جو تھی، جو میں نے آج کی، اسلام سے محرم کا اتنا تعلق ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے عجم میں، عرب ممالک کے باہر محرم کی جو شبیہ بنائی گئی ہے، اس کا اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ محرم کو لوگ نوحہ اور ماتم کے نام سے جانتے ہیں۔ محرم وہ مہینہ جن میں ماتم کیا جاتا ہے۔ ماتم کیا ہے؟ ماتم بدعت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ سن 61 ہجری میں کربلا کی زمین پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک سانحے میں، ایک حادثے میں، ایک چھوٹی سی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ میں آج بتا کر جاؤں گا کہ وہ کربلا کا واقعہ کیا ہے۔ کربلا ایک داستان کا نام نہیں ہے۔ جس کہنے والے نے کہا اسلام کے ساتھ کتنی بڑی شرارت کی، جس نے بھی یہ کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کتنی بڑی جرأت، کتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کربلا سے پہلے اسلام کو مردہ قرار دیا ہے، کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا۔ استغفر اللہ العظیم۔ وہ سارے غزوات
دکانیں بند کر دی جائیں، عورتیں کالا لباس پہن لیں، ماتم کریں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر چھٹی دے دی جائے اور غم منایا جائے اور غم کے ساتھ ساتھ نئے کپڑے بھی پہنے جائیں. کتنی عجیب بات ہے. میں ساری چیزیں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو تاریخ پر نظر کریں تو ماتم ایک بدعت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی سیرت سے ماتم کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کے خلاف جو بیان جاری کیے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں. کیا کہا؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لطم الخدود او ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں. یہ میں نہیں کہتا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے. کس نے کہا؟ حسین کے نانا، آمنہ کے لال، سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا. کیا فرمایا؟ لیس منا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. من لطم الخدود، جو اپنے چہرے کو مارے کسی کی موت کے غم میں، وشق الجیوب، اور اپنے سینے کو گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت میں کسی کے مرنے کے بعد جیسے ماتم کیا جاتا تھا، بیعت کیا جاتا تھا، ایسے پکارے، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر ابھی جاہلیت موجود ہے. جاہلیت کیوں؟ آئیے امام مسلم رحمہ اللہ نے دوسری روایت نقل کی. راوی حدیث ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ. کیا فرمایا؟ پھر میں عرض کر دوں، یہ بات کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 چیزیں زمانے جاہلیت کی ہیں. الفخر بالاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا. میں خان ہوں، تو شیخ ہے، میں شیخ ہوں، تو فلاں ہے. اپنے خاندان اور اپنے سرنیم، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. اسلام نے اس رجحان کو فنا کر دیا. والطعن فی الانساب، دوسری چیز نسب میں کسی کو طعن و تشنیع کرنا. تو نیچی ذات کا ہے، تو چھوٹی ذات کا ہے، تیری کاسٹ چھوٹی ہے، تیرا خاندان نچلا ہے، یہ بھی زمانے جاہلیت کے رسوم و رواج ہے. تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، اللہ کو چھوڑ کر ستاروں سے پانی مانگنا، ستاروں سے پانی مانگنا، سیاروں سے پانی مانگنا. زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اللہ کے علاوہ بہت سارے معبودان باطلہ تھے، لوگ چاند سورج ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے. تو پانی نہیں آتا تھا تو ستاروں سے پانی مانگتے تھے. اس زمانے جاہلیت کی بات ہے. اس امت میں بھی کچھ لوگ غیر اللہ سے پانی مانگ رہے ہیں. چوتھی چیز والنیاحہ، کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ زمانے جاہلیت میں سے ہے. یعنی قرآن کریم نازل ہوا، جناب رسول اللہ کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، دین مکمل ہو گیا، اسلام آ کر چلا گیا، مگر اس انسان، اس جماعت، اس فرقے، اس قوم کے اندر وہ زمانے جاہلیت کی باتیں باقی ہیں. اسلام سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. جاہلیت کا مطلب
نیاحہ، نوحہ اور ماتم کرنا زمانے جاہلیت کے رسوم و رواج ہیں۔ اور آگے سنیے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر کوئی خاتون ماتم کرتی ہے تو سن لے، وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطِرَانٍ أَوْ دِرْعٌ مِّن جَعْبٍ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالنَّائِحَةُ، نوحہ کرنے والی عورت، إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، اپنی موت سے پہلے اگر توبہ نہ کرے، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن لائی جائے گی، قیامت کے دن کھڑی ہوگی کیسے؟ علیہا سربال من قطران، گرم تارکول، گرم ڈامر کا لباس جو کھول رہا ہوگا، اور خارش کھجلی والا لباس اس کو پہنایا جائے گا تاکہ وہ اپنے بدن کو نوچے، اپنے بدن کو کھینچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں ایسا کرتی تھی۔ الجزاء من جنس العمل، اللہ کا نظام یہ ہے کہ جیسا عمل ہوتا ہے اللہ جزا اور سزا ویسی ہی دیتا ہے، اللہ کے یہاں ویسے ہی بدلہ ہے، جو جیسا کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو اپنے بدن کو نوچے، کھینچے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے مرنے کے بعد وہ دنیا میں ایسا ہی کرتی تھی۔ قیامت کی صبح تک اس حدیث کو کوئی مفتی، کوئی محقق و مدقق ضعیف قرار دے سکتا، اس کی صحت پر کوئی سوال اٹھا سکتا، اور اگر یہ روایت سچی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی نے کہا ہے کہ نوحہ اور ماتم زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، تو پھر ماننے میں کس بات کی دیر ہے؟ وہ حضرت حسنین سے محبت کرنے والے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے حسنین کے نانا کی ان باتوں کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوحہ اور ماتم پر بہت سی روایات ہیں، میں دو تین روایتیں اور عرض کر دوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں اس کی روح قفس مصری سے پرواز کر گئی، دم توڑ دیا ہاتھ میں۔ وقت کے پیغمبر اور آپ کا بیٹا وہ ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اگر کسی کو زندگی دے سکتے تو اپنے بیٹے کو دیتے کہ نہیں؟ نبی، وہ نبی نہیں، امام الانبیاء، نبیوں کے امام، وہ صرف نبی نہیں، سید الاولین والآخرین، وہ صرف نبی نہیں بلکہ فخر انسانیت، اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ابراہیم فوت ہو گیا، آپ رونے لگے۔ صحابی نے پوچھا، عجب کیا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے کہا، ہاں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك لمحزونون یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا، ہاں، آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، مگر جذبات کی اس حالت میں بھی ہم اپنی زبان سے وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یعنی جذبات میں بھی ہماری زبان ہمارے قابو سے باہر نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں رہتی ہے۔ رو تو رہے ہیں مگر شرکیہ کلمات نہیں کہتے، بین نہیں کہتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہایا۔ انسان ہونے کے ناطے ہر غمزدہ کو رونے کا حق ہے، رو سکتا ہے، مگر جزا فضا نوحہ
بیان نہیں کر سکتے. آئیے میں ایک روایت عرض کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ زاروں قطار رو رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبری واحتسبی, صبر کر اور اللہ سے ثواب کی نیت کر. اصبری واحتسبی. اس عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, آواز آئی مگر دیکھا نہیں کہ منع کرنے والے آپ ہیں, تو اس نے کہا الیک عنی, دور ہٹ, پرے ہٹ, تجھے کیا پتا کہ میں کتنی غمزدہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. لوگوں نے سرزنش کی, تو نے کس کو کہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو. جب پتا چلا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دوڑی دوڑی آپ کی خدمت میں آئی, معذرت کرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا, وہ سونے کے حرفوں سے لکھ لو, وہ قیامت کی صبح تک صبر کی ایسی تعریف کوئی ڈکشنری نہیں کر سکتی جیسی تعریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ نے کیا فرمایا؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى. صبر کہتے ہیں صدمے کے پہلے مرحلے میں جو برداشت کیا جائے اسے صبر کہتے ہیں. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہفتہ, 10 دن, مہینہ, 2 مہینہ, سال, 2 سال کے بعد تو ہر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. اصل صبر تو وہ ہے کہ مصیبت کے وقت کیا جائے, اصل برداشت تو وہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی نے ماتم کرنے ہی کو عبادت کا نام دے دیا ہے. یہ الگ بات ہے کسی نے ماتم ہی کو دین کا نام دے دیا. یہ الگ بات ہے کسی نے ماتم ہی کو شریعت بنا لی. مگر نبی کو یہ کہتے ہیں بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے, اصل امتحان تو مصیبت کے وقت ہے کہ آپ برداشت کتنا کرتے ہیں. یعنی موت کے بعد نوحہ اور وحید کی کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. اور آگے بڑھیے, امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. ام حبیبہ کون ہے؟ حضرت ابو سفیان کی بیٹی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما, ان کی بہن, حضرت معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور جناب یزید کی پھپھو کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین. وہ جس نے بھی نبی کو نبی مانا اور نبی کی بیویوں کو ماں کا درجہ نہیں دیا, قسم اللہ کی وہ مومن ہو سکتا. نبی کو تو نبی مانا لیکن نبی کی بیویوں کو ماں کے درجے میں نہیں رکھا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. امہات المومنین, سارے مومنوں کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, انہی کے بھائی ہیں معاویہ اور معاویہ ہی کے بیٹے ہیں یزید. یعنی مومنوں کی ماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ جناب یزید کی پھوپھی کیا کہتی ہیں؟ ان کے ابا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ام حبیبہ نے 3 دن سوگ منایا اور 3 دن کے بعد اپنا سوگ ختم کر دیا. اور کیا کہا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد على الميت فوق 3 إلا على الزواج 14 أشهر و10. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, کسی بھی ایسی عورت کے لیے, کیسی عورت؟ تؤمن بالله واليوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے,
وہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے. بیوی کو صرف یہ حق ہے. بیوی کے علاوہ کسی کو بھی کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز. 1200 سال ہو گئے, 1100 سال ہو گئے, ابھی تک سوگ منانا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی موت پر, شہادت پر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیثیں 20 حدیث ہے, نبی کچھ کہہ رہے ہیں, مسلمانوں کا کچھ عمل ہے. صرف بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی, اور کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ عدت یا سوگ منانا جائز نہیں ہے. بہرحال بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ان تمام برادران اسلام سے جنہوں نے ماتم کو اپنی شریعت کا حصہ قرار دیا ہے, ان سے گزارش کروں گا کہ ایک بار ذرا غور و فکر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے معاشرے میں کسی کے باپ کی وفات ہو جائے اور ٹھیک اسی تاریخ کو وہ ہر سال خوشیاں منائے گا کہ اس تاریخ کو میرے باپ کو مارا گیا تھا, میرے بھائی کو موب لنچنگ میں مارا گیا, میرے بھائی کو شہید کیا گیا, میرے باپ کو شہید کیا گیا تھا اس تاریخ کو, لہذا ہر سال اس دن میں نیا کپڑا پہنوں گا, خوشیاں مناؤں گا, شربت پیوں گا, شربت پلاؤں گا, کھچڑا کھاؤں گا, کھچڑا کھلاؤں گا, نئے نئے لباس پہنیں گے, زیب و زینت کریں گے, عرس اور میلے میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ اس تاریخ کو شہید ہوا ہے. کوئی غیور غیرت مند مسلمان جو کہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ کیسی محبت ہے اہل بیت سے؟ ایک طرف تو محبت, دوسری طرف ایسی عداوت. اگر دوسری اہم بات, حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے شہید کیے گئے, پیاسے شہید کیے گئے. ایک آدمی بھوکا پیاسا اگر شہید کر دیا گیا تو اس کی برسی منانے والے بجائے روزہ رکھنے کے, وہ روزے کی حالت میں شہید ہوئے, بجائے روزہ رکھنے کے شربت بنائے اور لوگوں کو بھی آمادہ کرے, آؤ شربت پیو, اس لیے کہ وہ پیاسے شہید ہوئے تھے. حیرت ہے ایسی محبت پر, افسوس ہے اہل بیت سے ایسی محبت کرنے پر. ہمیں تو روزہ رکھنا چاہیے کہ حضرت حسین روزے کی حالت میں تھے اور نبی ہمارے روزہ رکھتے تھے, ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے. بہرحال بات بڑی تفصیلی ہوگی. ایک بات اور عرض کروں, میت پر ماتم اور نوحہ کرنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بات کس نے کہا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا المیت ان المیت لیعذب بما نیح علیہ. میت پر جب نوحہ کیا جائے تو میت کو تکلیف دی جاتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس نے کہا نہ ہو, سمجھایا نہ ہو, لیکن ہم غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میت پر نوحہ کیا جائے تو کس کو عذاب ہوتا ہے؟ میت کو. ہم حضرت حسین سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس بات کو ہم نے نظر انداز کر دیا کہ نوحہ کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے. اس بات کو بھی ہم نے فراموش کر دیا. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں, نماز رسول ہیں, ان کو آپ کے رونے دھونے سے, چیخنے چلانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, مگر فرق یہ ہے, نبی کا فرمان یہ ہے کسی مرنے والے پر نوحہ اور ماتم کرنے سے اس کو عذاب تو ہوتا ہے. حضرت حسین آپ کے ماتم سے بہت منزہ اور مبرہ ہے, کسی کو بھی انہوں نے ماتم کرنے کو نہیں کہا. ماتم کے بارے میں یہی عرض کر دوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام انہوں نے جتنی قربانیاں دی, حضرت حسین سن 61 ہجری میں شہید ہوئے. اس سے پہلے کوئی شہید ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ میرے سارے مسلم برادران غور
حضرت عثمان غنی کو بڑے بے دردی طریقے سے مارا گیا، جبکہ وہ مسند خلافت پر تھے، وقت کے خلیفہ تھے، آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء، شہیدوں کا سردار، یہ خطاب کس کا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کو میدان احد میں شہید کیا گیا، آج بھی وہاں پر ان کی قبر موجود ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، ارے جن کا کلیجہ نوچا گیا، جن کا سینہ چاک دیا ہند نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ماتم نہیں کیا۔ میرے چچا کو مارا گیا تو میں اپنا سینہ چاک کروں، اور اب تو بڑے نئے لیٹسٹ ہتھیار اور زنجیریں آ گئی ہیں، صاحب اس سے زیادہ خون نہیں نکلے تو اس سے مارو، اپنے آپ کو تکلیف دو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اللہ نے کہا اپنے نفس کو ہلاک مت کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن ہم اپنے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں، جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جسم بھی قیامت کے دن بات کریں گے، ہم یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، تم نے کیوں کیا؟ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ پیر یہ سب گواہ بن جائیں گے، کہاں جواب دیں گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، شہید ہی نہیں ہوئے، سید الشہداء کے درجے پر فائز ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ صحابہ کرام کی ایک فہرست ہے جو میدان کارزار میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ وقت کو شہید کیا گیا، آپ نے کبھی ان کی داستان بیان نہیں کی۔ اب بچی بات، رہی بات کربلا کی، بڑی اہم باتیں ہیں، بہت اہم موضوع ہے۔ میں سب سے پہلے معذرت کے ساتھ پوچھ لوں کہ اور کتنا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ؟ اذان کب تاخیر ہو سکتی ہے؟ اب آپ کمر کس لیں یہ سننے کے لیے کہ وہ واقعہ ہے کیا، سانحہ اصل میں ہے کیا، اور اس کے بعد میں کچھ دو چار باتیں اور عرض کروں گا۔ ذرا تمہیداً دو چار باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینے میں ایک بات کا خدشہ تھا، جس کا اظہار خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی مجلس میں کیا تھا۔ وہی خدشہ دیکھیے کتنے دور اندیش تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کتنے دور اندیش تھے۔ ارے اسی لیے تو کہا تھا سید الاولین نے، کیا کہا تھا؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میری امت میں محدث جس پر الہام ہوتا ہے دلوں میں، وہ عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کتنی دور اندیشی تھی۔ حضرت عمر کی چاہت پر کئی آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عمر کو یہ اندیشہ تھا اپنے زمانے خلافت میں کہ جو علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آ رہے ہیں، مسلمانوں کا جن پر مسلمانوں کی حکومت ہو رہی ہے، جہاں کے لوگ غلام بنائے جاتے ہیں، ان عجمی، فارسی، خراسانی، ایرانی غلاموں کو مدینہ میں لا کر آباد کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خدشہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے دلوں سے عداوت ختم نہیں ہوئی ہے، جن علاقوں کے غلاموں کو یہاں مدینہ میں بسایا جا رہا ہے، ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی عداوت پنپ رہی ہے۔ مجھے خدشہ ہے انہیں مدینہ میں آباد نہیں کرنا چاہیے۔ مگر آپ نے خدشہ ظاہر تو کیا، اس پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ صحابہ کرام کا اتفاق نہیں ہوا۔ آخر میں جو خدشہ تھا ہوا وہی۔ مدینہ میں تین طرح کے لوگ تھے، مدینہ میں تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک سچے صحابہ تھے جن کا مقصود و مطلوب اللہ کی رضا تھی۔ ایک منافقین تھے جنہوں نے نبی کا جینا تو بھر کیا تھا کسی زمانے میں، لیکن عمر بن خطاب خلیفہ تھے،
سے ساز باز رکھے تھے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، شریعت مطہرہ کے خلاف۔ حضرت عمر کو یہی خدشہ تھا یہ باہری لوگ ہیں، یہ کبھی نہ کبھی تکلیف دیں گے۔ چنانچہ تکلیف کا آغاز کیسے ہوا؟ پہلا نقصان جو ہوا امت کا، وہ بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک فارسی غلام فیروز ابو لؤلؤہ نے فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر پیچھے 2 وار کیے اور سامنے سے آ کر 1 وار اچھا کیا۔ محرم سے 3 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو کھلایا جاتا تھا اس زخم کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، دودھ باہر بہ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے نماز پڑھ لی، یاد نہیں رہ جاتا تھا، وصیت کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے کسی عرب نے قتل نہیں کیا، اجمی نے قتل کیا، تیرا شکر ہے۔ تو فیروز ابو لؤلؤہ اجمی تھا، جس بات کا خدشہ تھا اس کا آغاز ہو گیا اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یکم محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر شہید ہو گئے۔ 3 دن کے بعد یہاں سے فتنوں کا دروازہ کھلا۔ امت کا یہ پہلا بڑا نقصان تھا۔ اب جو منافقین مدینہ میں رہتے تھے اور جو غلامان عجم تھے، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کو ذرا حوصلہ ملا، اب عمر مدینہ میں نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اپنی بلوں سے باہر آئے۔ غلامان عجم کے دلوں میں نفرت تو تھی، منافقین ان کی نفرتوں کو اور بڑھائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق جن 5-6 لوگوں کو نامزد کیا تھا کہ تم آپس کے صلاح مشورے سے ایک آدمی کو خلیفہ بنا لو، انہوں نے اپنے مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے، اس کا اشارہ جناب رسول اللہ نے دے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے تو وقت کے تمام صحابہ کرام کا اجماع تھا، سب کا اتفاق تھا، مگر خوش نہیں تھے۔ تو کون خوش نہیں تھے؟ مدینہ کے منافقین خوش نہیں تھے۔ خوش نہیں تھے تو وہ لوگ جو باہر کے آ کر مدینہ میں آباد کیے گئے تھے، ان کے علاقے فتح کیے گئے تھے، ان کے دلوں میں عداوت تھی، انہوں نے آپسی ساز باز کیا۔ اسی دوران ایک واقعہ ہو گیا، ایک شخص جو رئیس المنافقین، تو دوسرا رئیس المنافقین، نبی کے زمانے میں تھا رئیس المنافقین، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ ایک دوسرا رئیس المنافقین آیا، صنعاء کا یہودی ابن سبا، عبداللہ ابن سبا، اسلام کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، مسلمانوں کو قتل پہنچانے کی نیت سے، یہودی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پہلے کوفہ گیا، کوفہ سے مدینہ آ کر آباد ہو گیا۔ اور یہ منافقین اور غلامان عجم، ان کو للکارنے والا، ان کو ابھارنے والا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے اول من کذب عبداللہ ابن سبا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام کے فتنوں کا آغاز سب سے پہلے اگر کسی نے کیا تو عبداللہ ابن سبا نے کیا۔ عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا؟ ہمیشہ یہ بات نہیں بھولنا، شاید ہمیشہ آپ کو یہ بات یاد رہے۔ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے تھے، مکہ میں خاندان قریش تمام قبائل کا سردار قبیلہ تھا قریش، جن میں 10 شاخیں تھیں، قریش کی 10 شاخیں تھیں، لیکن 2 بڑی شاخ تھی قریش کی۔ عبد مناف سے 2 شاخ پھوٹتی تھی، ایک شاخ تھی بنو ہاشم سرداری جن کے ہاتھ میں تھی، اور دوسری شاخ تھی
سپہ سالاری ان کے ہاتھ میں تھی. بھولے گے تو نہیں. خاندان قریش کی تمام شاخوں میں سب سے معزز شخصیت عبد مناف کی تھی. عبد مناف کی 2 شاخیں تھی، بنو ہاشم، بنو امیہ. یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، سرکاری نظام تھا. بنو ہاشم اور بنو امیہ، عبد مناف کی 2 شاخیں ریس کے میدان کے 2 تیز رفتار گھوڑوں کی طرح تھے. خانہ کعبہ کی خدمت میں، قریش کی سفارت میں، قریش کی سیادت و قیادت میں دونوں سرکردہ تھے. ایک دوسرے سے پیچھے نہیں رہتے تھے. پھر ہوا اللہ کا کرنا ایسا کہ بنو ہاشم میں آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. بنو امیہ کے اکثر لوگوں پر یہ چیز شروع میں بھاری پڑ گئی. ہر چیز میں تو ہم نے بنو ہاشم کی برابری کی، مگر نبوت میں ہم کیسے برابری کریں؟ لہذا جو سماج کے سچے لوگ تھے بنو امیہ کے، وہ چنندہ بنو امیہ کے لوگ جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ لوگ تو شروع دنوں میں مسلمان ہو گئے، مگر بنو امیہ کی اکثریت مسلمان سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر ہوئی. 8 ہجری میں ان کی اکثریت مسلمان ہوئی. اور بنو ہاشم خاندان کا کیا حالت تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اکثر ہاشمی لوگ مسلمان ہو گئے. صرف ایک شخص نہیں ہوا، اس کا نام عبد العزا، جس کو ہم ابو لہب کے نام سے جانتے ہیں، مسلمان نہیں ہوا. بنو امیہ کے جو بنے تجھے لوگ تھے، جب مکہ دوبارہ فتح ہوا اور نبی علیہ السلام کے مقام و شرف کو، آپ کی عظمت رسالت کو محسوس کر لیا تو سچے دل سے وہ سارے بنو امیہ مسلمان ہوئے. جب مسلمان ہوئے تو دل کی کدورتیں اور کینہ ختم ہو گیا. اب کیا بنو ہاشم، کیا بنو امیہ، کیا بنو تمیم، کیا بنو قید، سارے قبائل سب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور ان کے درمیان ایسی اخوت، ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ جب مکہ کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے اپنی پراپرٹی کے 2 حصے کر دیے. ارے سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کو قربان چاہیے، انہوں نے تو اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن ابن عوف سے کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم جنہیں پسند کر لو، میں طلاق دوں گی، اس سے نکاح تم کر لو، عزت گزر جائے تم نکاح کرو. گرچہ حضرت عبد الرحمن نے یہ پیشکش قبول نہیں کی، مگر ایسا دل کھول کر صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی مدد کی. جب مہاجرین و انصار کے یہ مواقعات تو مہاجرین میں کتنی محبت تھی، قبائل کے جھگڑے بھول گئے، زمانے جاہلیت کی باتیں بھول چکے تھے، مگر دشمن کو بھی یاد تھا. عبداللہ ابن سبا صنعاء سے کوفہ اور کوفہ سے مدینہ آنے کے بعد اس یہودی شاطر نے جو کام کیا وہ یہی تھا کہ زمانے جاہلیت کی جو عداوتیں کسی زمانے میں ان کے دل و دماغ میں، ان کے آبا و اجداد میں تھی، وہ عقیدت اس نے دوبارہ زندہ کرنا شروع کر دیا. بھولے گے تو نہیں. عبداللہ ابن سبا نے یہ کام کیا، کاری ضرب لگائی، صحابہ کرام کے دلوں میں وہ خاندانی عقیدت دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی. اور کیا کہا؟ بنو ہاشم بنو امیہ سے افضل تھے، تو بنو ہاشم میں اب تک کوئی خلیفہ کیوں نہیں بنا؟ اور عثمان جو وقت کے خلیفہ ہیں یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، جبکہ خلیفہ بنو ہاشم میں سے ہونا چاہیے. اب یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالنا عبداللہ ابن سبا ہے. لہذا جو ماحول اس نے بنایا وہ ماحول یہ تھا کہ حضرت عثمان بنی امیہ سے ہے،
لہذا جتنے گورنر کے عہدے ہیں، جتنے جسٹس عہدے ہیں، جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، حضرت عثمان بنو امیہ کو دے رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نے یہ سوچنا چھوڑ دیا۔ عقیدے کے اعتبار سے اس نے کیا کیا؟ عقیدے کے اعتبار سے یعنی سیاسی اعتبار سے تو کمزور کرنے کی کوشش کی، منہج کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنا شروع کیا۔ حضرت علی کو پہلے تو اس نے ولی کہا، ولی کے بعد امام الاولیاء کہا، پھر وقت کے نبی سے اونچا مقام دے دیا، پھر حضرت علی کو نعوذ باللہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے اللہ کے برابر قرار دیا، معبود مان لیا، اور حضرت علی کے سامنے سجدے تک کرنے لگا، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف ولی نہیں ہے، نبی کے مقام کے نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقام اللہ کے برابر ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس قدر عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں کے عقیدے سے کھلواڑ کیا۔ جو سچے صحابہ مدینہ میں تھے وہ تو اس کذاب کی بات میں نہیں آئے، مگر جو باہر کے علماء عجب تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ جو مدینہ کے منافقین تھے مدینہ کے منافقین اس کی باتوں میں آ گئے، اور ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سوچنے لگے، یہ بنو امیہ کے ہیں، یہ خلافت کے مستحق نہیں، لہذا ایک نقصان تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوا تھا، دوسرا نقصان عظیم نقصان یہ ہوا کہ خاندانی عصبیت کو پناہ دی جانے لگی، اور تیسرا نقصان یہ ہوا کہ عقیدے کی خرابی اس نے ڈالی، حضرت علی کی شان میں غلو کیا، جو کام نبی کے لیے جائز نہیں تھا تو حضرت علی کے لیے کرنا شروع کر دیا رضی اللہ عنہ۔ پھر اگلا نقصان یہ ہوا کہ لوگ حضرت عثمان سے بدتر ہو گئے، اور ایک وقت وہ آیا جب اس سبائی ٹولے نے، سبائی گروہ نے وقت کے خلیفہ عثمان بن عفان کو ان کے گھر میں جا کر شہید کر دیا۔ شہادت کے لیے کون سا موقع چن لیا؟ ابھی آپ دیکھیں گے کہ 10 دن تک لوگ کربلا کے واقعے کو، سانحہ کربلا کو اسلام اور کفر کی بڑی داستان بنا کر پیش کریں گے، مگر وہ کبھی حضرت عثمان کی شہادت کا تذکرہ نہیں کریں گے، کبھی حضرت حسن کا تذکرہ نہیں کریں گے، کبھی حضرت عمر کا ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا، بڑے تابعی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فلما وقعت الفتنة الأولى قالوا سموا لنا رجالكم۔ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کرام کا مزاج بن گیا، اب کسی سے بھی حدیث نہیں لیتے، اگر کوئی کہتا قال رسول اللہ تو نہیں، قبول نہیں کرتے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہتے ہیں سند بیان کرو، کس نے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس نے بیان کیا، ذرا نام لو، راوی کون ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ماحول ایسا بن گیا کہ لوگ من گھڑت حدیثیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا کر اہل بیت کی عقیدت اور محبت سے بیان کرنے لگے، اور بنو امیہ کے خلاف حدیثیں کہی جانے لگی۔ تو صحابہ کرام نے کہا سند بیان کرو۔ وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رحمہ اللہ، الاسناد من الدین لو الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ یہ سند مانگنا، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، کس صحابی سے سنا گیا، اور کس صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ جو زنجیر کی راویوں کی، اس کو سند کہتے تھے۔ سند مانگنا دین
اسی وقت حضرت عثمان کی شہادت کے بعد. اور اگر یہ سند کا سسٹم نہیں ہوتا تو جس کے جو من میں آتا کہتا حضرت معاویہ کے خلاف حدیثیں گڑی گئی, حضرت ابو سفیان کے خلاف حدیثیں گڑی گئی, پورے بنو امیہ کے خلاف حدیثیں گڑی گئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے بارے میں, آپ کی نبوت کے بارے میں, حضرت جبرائیل امین کی خیانت کے بارے میں, حضرت حسین اور حضرت کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں اپنے من سے رسول کا نام لگا کر بیان کی جاتی ہے. ماحول اتنا حساس ہو گیا, لہذا شیعہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے ایمان پر پیدا ہوا. حضرت علی کو ولی وسیع, اللہ کے نبی کا وسیع, یعنی نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہے تو ولی ہے, مگر الوہیت کے درجے کو اللہ کے برابر کرا دیا. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اب آپ اگر اس نظریے سے دیکھتے ہیں جو نظریہ میں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی نبی ہونا چاہیے, اگر آپ اس نظریے سے سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت علی ہونا چاہیے تو آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے زندگی میں اشارے دے دیے چاروں خلفائے راشدین. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کیسے ہوئی, اشارہ کرنا ہے. حضرت عثمان کو بلوائیوں نے جب شہید کیا تو حج کا زمانہ چل رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد مکہ میں ہوئے تھے حج کے لیے, اور حضرت معاویہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ملک شام کے گورنر تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک تعداد ملک شام میں تھی, دمشق میں تھی, کچھ صحابہ مصر میں تھے, سارے جہان آگے عرب میں پھیلے ہوئے تھے. مدینہ میں صحابہ کرام کی ایک مختصر کی تعداد تھی, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلوائیوں نے حج کے موسم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت عائشہ حج پر گئی تھی, حضرت عائشہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی تھے. جب ان کو پتا چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت علی خلیفہ بن گئے ہیں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مکہ سے ڈائریکٹ عراق جانے کا ارادہ کر لیا. سوال یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ کیسے بنے, حضرت علی کا کیا رول تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بہادر, نبی کے چچا داد بھائی, نبی محترم کی لختے جگر فاطمہ کے شوہر, حسنین کے ابا تھے, بڑے شدید, بڑے بہادر, بڑے امانت دار. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے. مدینہ میں جب بلوائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا, حضرت علی بہت روئے, بہت افسوس کیا. لوگوں نے کہا امت کا شیرازہ منتخب ہو رہا ہے, بلوائی اور فتنہ انگیزی کرنے والے آگے بڑھ رہے ہیں. ان حالات میں امت کی کمان آپ سنبھال میں بہت انکار کیا, مگر مدینہ کے مسلمانوں نے خلافت کی بار سنبھالنے پر مجبور کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا آگے بڑھ کر اگر میں ذمہ داری اپنے سر پر نہ لوں تو امت کا شیرازہ اور منتشر ہوگا. چنانچہ حضرت علی نہ چاہتے ہوئے آگے بڑھے, اپنے ذمہ داری پر اپنی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی تاکہ فتنہ ختم ہو. اب جو لوگ فتنہ پھیلا رہے تھے انہیں کچھ حد تک اطمینان مل گیا کہ بنو ہاشم قبیلے کا ایک ہاشمی خلیفہ بن گیا رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تو بن گئے, مگر سب سے بڑا سیاسی چیلنج یہ تھا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے. قاتلین عثمان کے بدلہ کون لے گا, خلیفہ لے گا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوشش شروع کر دی. جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو اس جگہ پر حضرت عثمان کی بیوی تھی, ان سے پوچھا گیا کن لوگوں نے مارا.
تو انہوں نے کہا میں محمد بن ابی بکر کو جانتی ہوں. حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو لایا گیا. حضرت علی نے بات پوچھ کی کون کون تھا قاتل عثمان میں. محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں گھر میں گیا ضرور تھا ان لوگوں کے ساتھ، مگر حضرت عثمان نے مجھے دیکھ کر کہا اے محمد، آپ کے ابا ابو بکر ہوتے تو میری سفید داڑھی دیکھ کر کبھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی. لہذا یہ جملہ میرے دل میں ایسا اثر کر گیا، میں فوراً وہاں سے بھاگ گیا، مجھے پتا ہی نہیں کن لوگوں نے مارا. چنانچہ بہت تحقیق کی گئی، لوگ منظر پر نہیں آئے. قاتل عثمان انہی لوگوں میں چھپے ہوئے تھے. میں نے کہا منافقین تھے، میں نے کہا قبائل ٹولے کے تھے جنہوں نے سیاسی اور منہجی دونوں اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کیا. اب ایک سوال، اگر مسلمان آپس میں مل جائیں، حضرت علی اور حضرت عائشہ مل جائیں، حضرت علی اور حضرت معاویہ مل جائیں، تو سب سے پہلے امت اگر متحد ہو گئی تو یہ سب مل کر تلاش کریں گے کہ عثمان کو مارا کس نے اور جن جن لوگوں نے فتنہ پھیلایا ہے سب کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے گا. لہذا منافقین آگے بڑھے اور انہوں نے حکم کی کوشش کی کہ صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ اور صحابہ کرام کی ایک تعداد عراق جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً عراق پہنچے. حضرت عائشہ اور حضرت علی کی ملاقات ہو گئی، بدگمانیاں دور ہونے لگی. حضرت علی نے پوری سیاسی حالت بتا دی. میں نے زبردست مجبوراً یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے اور میں نے خود تحقیق کی ہے اور آگے بھی تحقیق کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی مطمئن ہو گئی. آپ سارے میدان میں دونوں طرف، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا خیمہ لگا ہے، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا خیمہ لگا ہے. صبح میں حضرت عائشہ کو واپس مدینے بھیجنا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں بھیجنا ہے. آپ کی اجازت سے رات میں منافقین نے موقع کی تلاش میں منافقین، اور اس وقت کہاں کی بات کر رہا ہوں، یہ عراق کی، اور عراق میں نفاق کا گڑھ کوفہ کہلاتا تھا جہاں کا یہ پورا واقعہ ہے. وہاں پر راتوں رات حضرت علی کے لشکر سے کچھ منافقین نکلے اور انہوں نے رات میں شب کو مارا اور حضرت عائشہ کے کچھ خیموں میں آگ لگا. ادھر یہ پیغام چلا گیا شاید صلح ختم ہو گئی، لڑائی کے لیے آمادہ ہے. دونوں طرف سے جھڑپ ہوئی اور جنگ جمل کا واقعہ پیش آ گیا. صحابہ کرام کی ایک تعداد شہید ہو گئی. منافقین نے بدگمانی پھیلا دی اور جنگ جمل جیسا نقصان ہوا. اس کے بعد بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچی اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت مدینہ سے اٹھا کر دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا. سوال ہے کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے. مدینہ کا سیاسی ماحول گرم ہے، مدینہ میں اور بہت سارے حالات ناسازگار ہیں. حضرت علی قدر دل برداشتہ ہوئے کہ ایک ایسا موقع بھی آ گیا کہ ہم آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے مدینہ سے دور کوفہ میں دارالخلافہ قرار دیا. ایک اچھی امید ہے. دارالخلافہ کوفہ والوں کے دل کی بات ہو گئی اور مدینہ سے دارالخلافہ کوفہ منتقل ہو گیا. حضرت عائشہ مدینہ آ گئی، لیکن حضرت معاویہ ملک شام میں تھے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی. ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے. سیاسی حالات ناسازگار تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رجحان یہ تھا کہ ابھی صحیح موقع نہیں آیا ہے، صحیح موقع آتے ہی بدلہ لیا جائے گا. اس رنجش کو دونوں طرف سے منافقین نے اور شعلہ بھڑکایا اور حضرت معاویہ حضرت علی کو آمنے سامنے میدان میں لے آئے. صفین کے میدان میں
حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ایک پورے 40,000 مسلمان دونوں طرف پورے جنگ ہوئی، بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، منافقین نے خوب ہاتھ صاف کیے، ابھی بھی دل کو تسلی نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو جھوٹے لوگ تھے انہوں نے خارجیت کا اعلان کر دیا کہ ہم انسانوں کو خالص نہیں مانیں گے، اپنی تلوار کی نوک پر قرآن رکھا اور کہا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، نہیں تو ہم مذہب چھوڑ دیں گے۔ مذہب چھوڑنے کا اعلان کیسے کیا؟ ہم بیعت کو مانیں گے نہیں کسی کی، صرف قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بہت ساری بدعقیدیوں کا ایجاد ہوا اور خوارج الگ ہو گئے۔ جب یہ فتنہ پھیلانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے عبداللہ بن عباس اور صحابہ کرام کو بھیج کر ان سے مناظرے کروائے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے تو حضرت علی نے نہروان پر لشکر کشی کی اور ان کا خاتمہ کیا۔ تھوڑے سے جو بچے ادھر بھاگے ان میں سے معتزلہ جہمیہ جیسے فرقہ کافرہ پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر امت کو مختلف فکروں میں مبتلا کر دیا۔ تو اس طرح سے شیعہ تو تھے، خوارج بھی پیدا ہو گئے۔ صفین میں لڑائی ہوئی، صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بھی برداشت ہوئے۔ پھر 3 خوارج نے سازش کی، معاویہ، علی اور عمرو بن عاص، ان کو راستے سے ہٹا تو مسئلہ حل۔ چنانچہ تینوں اپنے اپنے مشن پر نکل پڑے۔ حضرت معاویہ کو بچ گئے، حضرت عمرو بن عاص نماز کے لیے اس دن کہیں اور نماز پڑھ لیے، امامت کے لیے نہیں پہنچ سکے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کوفہ میں تھے یہ فجر میں آ گئے اور عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ معاویہ اور عمرو بن عاص تو بچے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ اس طرح سے ایک بڑا نقصان ہو گیا۔ 40 ہجری کے اختتام پر 35 سے 45 سال کے بعد حضرت علی شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بڑے اختصار کے ساتھ میں یہاں درس کروں گا۔ یہ ساری چیزیں زیادہ ضروری ہیں جو تمہید ہے۔ کون لوگ ہیں جو کتنا پھیلا رہے تھے؟ اصل میں کوفہ مرکز تھا مسلمانوں کی عداوت کا۔ عراق کا شہر کوفہ یہ مرکز بن گیا تھا اسلام اور مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کا۔ ساری پلاننگ یہاں سے ہو رہی تھی۔ حضرت علی کو بھی وہیں شہید کر دیا گیا۔ اب جیسی حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسن کو لوگوں نے آگے کیا اور مسند خلافت پر بیٹھا دیا۔ 6 مہینہ ہوا تھا، حضرت معاویہ اور حضرت علی آمنے سامنے ہو گئے۔ ادھر 60,000 حضرت معاویہ کے ساتھ، ادھر 40,000 مسلمان، ایک پورے منافقین کی شہادتوں سے ہونے والی تھی کہ حضرت حسن نے کہا مجھے معاویہ سے بات کرنے دو، بلاؤ، میں حضرت معاویہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن نے بلایا۔ اب ذرا رک کر کے آپ پیچھے غور کریں، معذرت کے ساتھ گزر نہیں۔ حضرت حسن جب چھوٹے سے بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ممبر سے اترے، حسن کو بوسہ لیا، ممبر پر چڑھے اور فرمایا اننی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ مسلمانوں سن لو، میرا بچہ حسن یہ سردار ہے، ایک دن آئے گا دنیا دیکھے گی 2 مسلمانوں کی جماعت میں صلح کروائے گا۔ وہ دن آ گیا، حضرت حسن آئے منظر پر اور انہوں نے تقریر کی اور کہا مسلمانوں تم اگر یہ چاہتے ہو کہ پورے لڑائی ہو اور میں خلیفہ بنا رہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی خلافت کے لیے میں مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤں، لہذا مجھے معاویہ سے بات کرنے دو۔ حضرت معاویہ اور حضرت حسن، حضرت حسین، سارے صحابہ جمع ہوئے۔ حضرت حسن نے کہا دیکھو نبوت اور خلافت ایک خاندان میں جمع نہیں ہو سکتے، ہمارے نانا نبی تھے، ہم کو یہی کافی ہے، خلافت ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، خون کی مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔
پورے دن رات سارے منافقین اپنی دلوں میں گھس گئے. اب اتفاق رائے سے معاویہ وقت کے خلیفہ بن گئے. حضرت معاویہ کا خوف اتنا تھا سارے منافقین بھاگے, سارے منظر سے ہٹ گئے. شروع میں انہوں نے حضرت کو بڑی گالیاں دی, حضرت حسن کے قافلے میں تھے, مگر ان کا مقصد پورا نہیں ہوا. مسلمانوں کو ایک بار اور کاٹنے کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے حضرت حسن کو گالیاں دینی شروع کر دی. اے ننگ, اے بزدل, اے عار, تم نے ہمیں کرنے کیا کیا. ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت حسین نے مخالفت کی تو حضرت حسن کھڑے ہوئے, حضرت حسین کو ساتھ کے لے کے سمجھایا ہمیشہ میری اس بات کا دھیان رکھنا, نبوت اور خلافت ایک خاندان میں بھی رہ سکتے, ہمارے نانا نبی تھے, ہمیں یہی کافی ہے, خلافت ان کے حوالے کر دو. اور جب حضرت حسین نہیں مانے, حضرت حسن نے ایک کمرے میں بند کر دیا. یہ روایتیں بھی مل گئی. خلاصہ یہ ہے کہ پھر 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی اور پھر کسی نے سر نہیں اٹھایا. سارے فتنے دب گئے, کسی کو اتنی جرأت اور جسارت نہیں ہوئی کہ معاویہ کے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں فتنہ ڈال سکے. اتنا روب دبدبا تھا حضرت معاویہ کا. حضرت معاویہ کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے انہیں کیسی سیاسی اور دینی بصیرت اور کیسا جذبہ عطا کیا تھا. 20 سال سن 61 تک, 41 سے 61 تک کوئی فتنہ نہیں تھا. ایسی خلافت بے مثال کہ معاویہ کے نام سے کم امیر معاویہ کے نام سے زیادہ مشہور ہو. جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی اور انہوں نے اپنی آخری زندگی میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد سے خط و کتابت کے ذریعے مشورے کر کے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ ولی عہد بنایا کہ میرے بعد یہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالے گا, تو اس بات کو لے کر پھر منافقین کے دلوں میں خیانت آ گئی. اب یہ انتظار کرنے لگے کہ معاویہ کی آنکھ بند ہوگی, ہم پھر ایک بار کھڑے ہو گئے. ادھر معاویہ کی وفات ہوئی اور ادھر لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا. اب یزید ابن معاویہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے بیٹے, جن کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پھوپھا تھے. یزید کی بیوی کون تھی؟ عبداللہ ابن جعفر ابن علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کے بیٹے جعفر کی بیٹی یزید کے ساتھ تھی ام محمد بنت جعفر. ام محمد بنت جعفر حضرت علی کی پوتی یزید کے نکاح میں ہے. ام محمد, جن کے درمیان کوئی عداوت نہیں. یہ تو منافقین تھے جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی زمانے جاہلیت کی عافیتیں زندہ کر رہے تھے. بہرحال جب یزید کی خلافت ہوئی تو تھوڑا سا ہنگامہ ہوا. مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی. مدینہ میں حضرت حسین تھے رضی اللہ عنہ. اب کوفہ سے 150 خط حضرت حسین کے پاس آئے. کتنے؟ 150 خط کوفہ والوں نے لکھے, حسین تم کوفہ آ جاؤ, ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے, یزید کو ہم اپنا خلیفہ نہیں مانا. مدینہ سے حضرت حسین مکہ آ گئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ. مکہ آئے تو مکہ میں یہ اور ان کے اہل خانہ عبداللہ ابن زبیر کی خلافت سے ناخوش تھے. چنانچہ حضرت حسین اور اہل خانہ اہل بیت کے لوگ عبداللہ ابن زبیر کی امامت میں نماز ادا نہیں کرتے. اب یہاں حضرت حسین مکہ میں آ گئے. مکہ میں بھی حالات ناسازگار تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس 150 خطوط کوفہ سے آئے. کوفہ والے یزید ابن معاویہ کے دشمن, وہ نہیں چاہتے کہ یزید خلیفہ بنے. حضرت حسین کو للکارا, ابھارا اور ویسا ہی دھوکہ دینا چاہتے تھے جیسا دھوکہ کبھی ان کے ابا علی کو دیا, جیسا دھوکہ ان کے بڑے بھیا حسن کو دیا. کوفہ والے حضرت حسین کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے. 150 خطوط کسی کے بھی پاس آئیں گے وہ ضرور جانے کے لیے آمادہ ہوگا.
حضرت حسین کو شاعر فلسفہ نے کہا، شعر میں کہا، عربی شعر میں، کیا حسین کوفہ والوں کے دل تمہارے ساتھ ہے مگر ان کی تمہاری حمایت میں ان کی تلواریں لینے یہاں نہیں، تلواریں نہیں اٹھے گی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا حج کا موسم ہے، جانا ہی ہے تو حج کے بعد چلے جانا، اور اگر جانا ضروری ہے تو بیوی بچوں کو، عورتوں بچوں کو یہاں چھوڑ کر پہلے آپ اکیلے چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مودی نے منع کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ 100-150 افراد کے ساتھ مکہ سے نکل کوفہ کی طرف ذی الحجہ سن 61 ہجری کے پہلے ہفتے میں روانہ ہو گئے۔ جتنے ذی الحجہ شروع ہو گیا اور 21 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت میں 20 دن کا یہ عرصہ تھا، آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب حالات کا علم ہونے لگا، کئی لوگوں نے سمجھایا تو حضرت حسین نے اپنے چچا صاحب بھائی مسلم بن عقیل سے کہا جاؤ ذرا کوفہ والوں کی حالت کی خبر لو۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، وہاں کوفہ والوں کی غداری کا سامنا کیا، کچھ 18,000 کے قریب لوگ بیعت بھی کیے، لیکن بے شمار لوگوں نے قدر کیا، دھوکہ دیا اور یزید کو خبر پھیلا دی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین کے نام کی بیعت دینے کے لیے آئے ہیں۔ نوبت یہ آ گئی کہ بصرہ سے یزید ملک شام دمشق میں، بصرہ سے عبید اللہ ابن زیاد کو، والی بصرہ کو یزید نے کوفہ والوں کے پاس بھیجا۔ اب یہاں پر شیعہ راویوں نے کیسی خیانت کی ذرا آپ بھی دیکھیں۔ یزید نے بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کو، جاؤ نواسہ رسول کو کوفہ والوں کی شرارت سے بچا لو، ورنہ حسین کے ساتھ بھی یہ کوفہ والے وہی کریں گے جو ان کے ابا علی کے ساتھ اور ان کے بھیا حسن کے ساتھ کیے۔ جناب یزید نے بھیجا، عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور بہت سارے لوگوں کو دھمکایا اور کہا کہ جس بیعت کی تم بات کر رہے ہو اہل بیعت کے تم سب سے بڑے دشمن ہو، تم حضرت حسین کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ بہرحال اور آگے بڑھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کی شہادت کی بھی خبر آ گئی کہ دھوکے سے ایک بوڑھی بڑھیا کے گھر میں مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے مار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین آگے بڑھے، جب وہ کربلا کے زمین پر پہنچے، سرزمین کربلا پر، وہاں پر حضرت عبید اللہ ابن زیاد نے 100 لوگوں کو لے کر، کوئی 1000 بتائے جائے 6000، کہنے والا کوئی جذبات میں کہہ رہا 60,000، 100 200 تیر اندازوں کو ہتھیار سمیت عبید اللہ ابن زیاد دے کر کربلا کی سرزمین پر حضرت حسین کے پاس ملنے آئے، یہ بتانے آئے کہ کوفہ والے آپ کے ہمدرد نہیں، اور ان کی شہادت سے بچا کر نواسہ رسول کو صحیح تعلیم یزید کے دربار تک پہنچانے کے لیے آئے۔ عبید اللہ ابن زیاد آ گئے، حضرت حسین کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین نے 3 پیشکش رکھی، میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں، یا مجھے یزید کے دربار میں لے چلو، یا مجھے سرحد پر جانے دو، میں وہاں جا کر کے سپاہی بن کر اسلام کی خاطر شہید ہو جاؤں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا اگر آپ یزید کے پاس چلنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر اور پیشکش کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اپنی حفاظت میں عبید اللہ بن زیاد نے 3 دن تک اسی میدان میں قیام کیا، 3 دن تک وہیں تھے، اور نواسہ رسول کے احترام کا یہ حالت تھا، ان کے تعلق کا یہ حالت تھا کہ وہ سارے لوگ حضرت حسین کی امامت میں نماز ادا کر گئے۔ کوفہ والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ جو 150 خط ہم نے بھیجا ہے وہ یزید کے پاس پہنچ سکتا ہے، کیونکہ حضرت حسین اپنے ساتھ لائے تھے۔ کوفہ والے یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے خطوط یزید کے دربار پہنچے۔ چنانچہ صبح میں ابھی پوچھ کرنا تھا، صبح کا وقت تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، محرم کی 10 تاریخ تھی، میں نے 21 کا 10 تاریخ تھی، ابھی پوچھ کرنے
صبح کا وقت تھا، چاند کا وقت تھا، سارے لوگ تیاریاں کر رہے تھے. یہ دونوں قافلے عبید اللہ بن زیاد کی سرپرستی میں یزید کے پاس پہنچائے جانے والے تھے کہ اچانک کوفہ سے 100 گھوڑ سوار ننگی تلوار لے کر آئے اور ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا حسین. وہ یہ جاننا چاہتے تھے اتنے خیموں میں حضرت حسین کا خیمہ کون سا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم وہاں پہنچ کر پہلے تھیلا اپنے قبضے میں لیں، خطوں کا تھیلا، اور اس کو آگ لگا دیں تاکہ ہمارے باپ دادا بچ جائے. ہمارے بزرگ جو کوفہ میں ہیں جنہوں نے خطوط لکھے یہ یزید کی گرفتاری سے بچ جائے. چنانچہ خود خطوں کو جلاؤ. یا حسین انہوں نے اس لیے کہا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خیمہ سمجھ میں آئے کہاں پر ہے. حضرت حسین باہر نکلے، وہ کتنا نورانی چہرہ، وہ نواز رسول اپنے خیمے سے باہر آئے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے بات کیا ہے. رات میں تو ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ ہم یزید کے پاس جائیں گے، یہ اور کون لوگ ہیں جو میرا نام لے رہے ہیں. ابھی گہما گہمی میں باہر نکلے کہ وہ کوفہ کے تلوار باز تلوار لہراتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کے پاس آئے، چاروں طرف سے گھیر لیا، خیمے میں گھسے، خطوں کے تھیلے کو آگ لگائی. اور جب خیمے میں آگ لگ رہی تھی تو ایک دم بھڑکن مچ گیا، ایک کوہرام مچ گیا، تلواریں چلنے لگی. چند گھنٹے میں پورا واقعہ ہو گیا. پورا واقعہ اچانک ہو گیا. بہت سے لوگ ادھر کے مرے، بہت سارے لوگ کمزور مارے گئے، حضرت حسین بھی شہید کر دیے گئے اور وہیں پر ان کی قبر بنائی گئی. سب لے کر آئے یزید کے پاس، سر کو لہرایا، سب خرافات شیعہ مورخین نے اپنی مرضی سے گھسیڑ دی. حضرت حسین کو بڑے احترام سے وہاں دفنا کیا گیا. اب سنیے، جب یہ قافلہ عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین، ارے بتاؤ کہ حسین کی شہادت کے بعد بیٹا زین العابدین یزید کے دربار میں کیسے پہنچا. عبید اللہ بن زیاد پوری حفاظت سے وہاں جب لے کر پہنچے تو وہ یزید نے جب سنا، موبائل کا دور تھا، موبائل تھے، فون تھے، جب قافلے پہنچتے تھے، جب خبر لگتی تھی، جب یزید کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ آیا ہے، اس میں نواز رسول نہیں ہے، تو یزید اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کہا لعن اللہ علی ابن مرجانہ. ابن مرجانہ سے مراد عبید اللہ بن زیاد. اللہ کی لعنت ہو ابن مرجانہ پر. ایک کام دیا تھا وہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، نواز رسول کو بچا نہیں چلا. ایک کام نہیں کیا ٹھیک سے، اللہ کی لعنت ہو ابن مرجانہ. یہ زین العابدین کو بلایا گیا. اب جب کوفہ میں خبر پہنچی تو کوفہ سے قافلہ فوراً نکالا گیا اور اس قافلے کے پہنچنے کے اگلے دن وہ قافلہ آیا اور وہاں کوفہ کے لوگ ماتم کر رہے تھے، ہمارے بچوں نے غلطی کر دی، ہمارے شریف لڑکوں نے غلطی کی، ہمارا اس میں کوئی دوست نہیں ہے، یزید ہم کو معاف کر دینا. ناشتے کا وقت تھا. زین العابدین نے جب اوپر سے دیکھا کچھ لوگ اوپر سے آئے ماتم کر رہے ہیں تو زین العابدین ابن حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین نے کہا ان کا اگر یہ کوفہ والے رو رہے ہیں تو میرے باپ کو مارا کس نے؟ ساری چیزیں چھپا دی، اپنے من کی باتیں بتا دی، امت کو گمراہ کیا. اللہ کی جناب میں کیا جواب دو گے؟ زین العابدین اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے جو لوگ بچے تھے ان سے یزید ابن معاویہ اور ادھر 22 رشتے داریاں اور ہوئی اور ان کے سالانہ وظیفے مقرر کیے گئے زین العابدین کے، اور 22 رشتے داریاں ہوئی. کیوں اتنا بدنام کیا؟ کیوں صحابی رسول کے بیٹے یزید کو گالیاں دیتے ہو؟ سنو، نبی محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا
علما قدیم، مردوں کو گالی مت دو، ارے وہ نہیں جو صحابہ کے بیٹے تھے۔ اپنے زمانے میں بھی اگر کوئی گنہگار مر جائے، جو مر گیا اس کو معاف کرو، گالی مت دو۔ عام مردے کو گالی دینا منع ہے، یہ جائے کہ کوئی صحابی رسول کا بیٹا ہو اور بات آئی ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں، صحیح بخاری کی بڑی معروف روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہ، پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا لشکر اللہ کی طرف سے ان کو بخشش کا وعدہ ہے، سب بخشائے ہیں۔ یہ کب لشکر کشی ہوئی؟ یہ روایت امام بخاری نے آپ کی، اس کی تشریح میں محدثین نے بتایا سن 51 ہجری میں جب حضرت معاویہ کی خلافت کا زمانہ چل رہا تھا، یزید ابن معاویہ کی طب سالاری میں پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا، اور سن لو اس لشکر میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے، اور سن لو اس لشکر میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ سنو ایک بزرگ صحابی مہمان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے، اور سن لو کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی لشکر میں شامل تھے، اور روم کے قسطنطنیہ کے حاکم نے کہا، جب حضرت ابو ایوب انصاری کی موت کا وقت آیا، 9 مہینہ محاصرہ تھا، کتنے مہینے؟ 9 مہینے محاصرہ کیا گیا، حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات اسی لشکر میں ہوئی۔ ابو ایوب انصاری نے کہا امیر لشکر یزید ابن معاویہ کو بلاؤ، وصیت کی اور کہا کہ میری طرف سے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، من مات حرم اللہ علیہ النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفات پائی اس پر جہنم حرام ہے۔ ایک بزرگ صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے امیر لشکر کو بلا کر حدیث کی ذمہ داری سونپی۔ اگر وہ خائن سمجھتے تو اتنی بڑی ذمہ داری دیتے، وہی عمل کر رہے تھے، امیر لشکر جو ذمہ دار تھے وہی سارے صحابہ کرام اور مسلمانوں کی امامت کر رہے تھے، ان کی امامت میں صحابہ نماز پڑھتے۔ عبداللہ ابن مطیع کو محمد بن حنفیہ حضرت علی کے چچا زاد بھائی نے کہا تھا، میں ملا ہوں یزید سے، اس روایت کو شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن علی الحنفیہ، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا میں ملا ہوں یزید سے، بڑا ملنسار، نماز کا پابند، صحابہ کرام کی عزت کرنے والا، اسلام کا بڑا خیال رکھنے والا۔ یہ روایت بیان کیوں نہیں کرتے؟ کس نے بیان کیا؟ محمد بن علی الحنفیہ۔ کس کو بیان کیا؟ عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ عنہ۔ میں ملا ہوں عبد المطلب بن ربیعہ، ایک پائے کے صحابی ہیں، یہ خود وہاں منتقل ہو گئے، میں یزید کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یزید نے تو جو کیا ان کے ساتھ آئے گا، ہم اپنی فکر کریں، ہماری اوقات، ہم اپنی حیثیت، اپنی دینداری دیکھیں، ہماری اوقات ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بچوں کو گالی دیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کے سماج میں جو جنگیں ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ قتال شهد اصحاب رسول الله وقفنا وعلموا وجهلنا فاذا اتبعوا ووقفنا فاذا اختلفوا فاذا اتبعوا فاتفقنا واذا اختلفوا ووقفنا۔ وہ لڑائیاں ایسی تھیں جس میں نبی کے صحابہ موجود تھے، ہم موجود نہیں تھے۔ وہ لڑائیاں ایسی تھی، وہ سیاسی نزاکت جانتے تھے، ہم نہیں جانتے کیا حالات تھے، لہذا جن باتوں پر ان کا اتفاق ہو گیا ان پر ہمارا اتفاق ہے، اور جن مسائل میں ان کا اختلاف ہو گیا اس پر ہمارا منہج ہے کہ ہم معمولیت سے آ گئے،
خاموشی اختیار کریں، اپنی فکر کریں. اور ایک آخر میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں. جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو قسطنطنیہ کے حاکم حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ بھی وصیت کی، مجھے دشمن کے جتنا اندر ہو سکے لے جا کر دفنانا، تاکہ قیامت کے دن میں وہاں سے اٹھوں کہ میں جہاد کی حالت میں وفات پایا تھا. جتنا اندر جا سکوں وہاں لے جا کر کے دفنانا. ابو ایوب انصاری نے وصیت کی رضی اللہ عنہ. یزید نے کہا یہ ہمارے میزبان رسول ہیں، لہذا قلعے کی دیوار سے لگ کر ان کو دفناؤ، کیونکہ ابھی قلعہ فتح نہیں ہوا ہے. اگر قلعہ فتح ہوتا تو ہم بھی قلعے میں لے جا کر دفناتے، مگر ابھی محاصرہ جاری ہے، قلعے کی دیوار سے لگا کر دفناؤ. جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یزید بن معاویہ کی سرپرستی میں قلعے کی دیوار سے دفنایا جانے لگا تو قسطنطنیہ کے حاکم نے یہ خبر بھجوائی، یاد رکھو تمہارے جانے کے بعد ہم اس قبر کو گھاٹ پھینکیں گے. یہ بات جب یزید نے سنی تو آپ بہولہ ہو گیا. یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید بن معاویہ نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید نے کہا، سن لے حاکم، ہمارے نبی کا یہ میزبان ہمارے نبی کا بہت قریبی ساتھی تھا، اس کی خبر ہو گئی تم لوگوں نے دھکا لگایا تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں. آخر کار اللہ نے فتح عطا فرمائی اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا. یہ حضرت یزید بن معاویہ. میں ایک آیت عرض کروں گا، صرف اس آیت کو پڑھ لو. وہ اللہ نے کیا کہا؟ جو لوگ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہود و نصارہ کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے، ہماری نجات یقینی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، ہم بنو اسرائیل ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کہا تھا، اس آیت پر غور کریں، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ امت تھی جو گزر گئی، ان سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہوگا، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کسی مسلمان سے سوال ہوگا قبر میں، تم نے یزید کو گالی دی کہ نہیں؟ کسی مسلمان سے میدان محشر میں سوال ہوگا، تم نے یزید کو گالی دی کہ نہیں دی؟ لہذا میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، محرم کی شبیہ نہ بگاڑے، اسلام کی شبیہ نہ بگاڑے، اور کسی کو گالی دے کر اپنی آخرت اور دنیا تباہ و برباد نہ کریں. خاموشی اختیار کریں، اپنی فکر کریں. ہمیں اپنے سوال کا جواب دینا ہے، ہم سے اپنے عمل کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ ان پر رحم کرے، جس نے غلطی کی اللہ رب العالمین ان پر بھی رحم کرے، اور جن کو شہید کیا گیا اللہ انہیں بہتر سے بہتر مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین. اللہ تمام